کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، جذبات اور نظریات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ میں آج کی اس پروقار تقریب کے روح رواں و میزبان مکرم، پیکر اخلاص و محبت، خطیب الاسلام، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ مولانا نصیر الدین صاحب سلطانی قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور آپ کے تمام رفقاء اور معاونین کو آج کی اس تقریب کی کامیابی پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ آج کی تقریب میں اہل سنت کے نامور علماء، محققین، اساتذہ، سادات، شیوخ، زعماء، حفاظ، خطباء بڑی کثرت کے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ بطور خاص فخر السادات حضرت علامہ مولانا سید محمد اشرف شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور بطور مہمان خصوصی تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ارشد نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ رونق محفل ہیں استاد العلماء حضرت مفتی محمد سعید احمد صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، اور دیگر علماء میں حضرت علامہ کاشف عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ وہ بھی موجود ہیں۔ خصوصی طور پر تشریف فرما ہیں فخر السادات استاد العلماء خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا سید علی حسن شاہ صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ میرے لیے انتہائی باعث شرف و اعزاز ہے کہ اتنی کثیر تعداد علماء کی موجودگی میں مجھے اپنی معروضات پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں
معجزات کی تعداد اور معجزات کی کثرت کا یہ حال ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کا احصاء و شمار، یعنی ان کو اعداد و شمار کی گرفت میں لانا ہمارے بس میں نہیں، تو یہ بات غلط نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے عظیم الشان معجزہ ایک اعتبار سے یہ معجزہ ہے جس کو معجزہ معراج کہا جاتا ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ نعمت عطا فرمائی ہے جو اللہ کی مخلوق میں ہے، آپ کے سوا کسی اور کا مقدر نہیں، نہ کسی انسان کو ملی، نہ کسی فرشتے کو ملی، نہ کسی غوث قطب کو ملی ہے، نہ کسی نبی رسول کو ملی ہے۔ اللہ کی ساری مخلوق میں وہ نعمت صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں بقائم ہوش و حواس اپنے رب کے جلووں کے نظارے عرف عام میں یہ پورا سفر معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن محققین کے ہاں یہ سفر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ یہ پہلا حصہ، اس کو کہتے ہیں اسراء۔ اس کا آغاز ہوتا ہے مسجد حرام سے، اس کی تکمیل ہوتی ہے مسجد اقصی۔ یہ حصہ قرآن مجید کی ایسی آیہ کریمہ سے ثابت ہے جس کی دلالت قطعی، اس کا انکار کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج۔ دوسرا حصہ ہے جس کو کہتے ہیں معراج۔ معراج کا آغاز ہوتا ہے مسجد اقصی سے اور اس کی تکمیل ہوتی ہے سدرۃ المنتہا۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث سے ثابت ہے جو مانوی اعتبار سے حد تواتر کو پہنچی ہوئی۔ توجہ ہے نا میری بات؟ کہ مقدمے میں اگر آپ کی توجہ رہے گی تو ذرا میں آسانی سے اپنا مافی ضمیر آپ تک منتقل کرنے میں کامیاب ہو سکتا۔ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ جس کو معراج کہتے ہیں، اس کا آغاز ہوتا ہے مسجد اقصی سے، اس کی تکمیل ہوتی ہے سدرۃ المنتہا پہ۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث سے ثابت ہے جو مانوی اعتبار سے حد تواتر کو پہنچی ہوئی۔ یہ مانوی کا لفظ میں نے اس لیے اضافہ کیا ہے کہ لفظ کے اعتبار سے
جو متواتر حدیث ہے پورے ذخیرہ احادیث میں وہ صرف ایک حدیث بنیادی طور پر دو قسموں پر مشتمل ہے، اخبار احاد، اخبار متواتر۔ اخبار احاد کی یہ تین قسم مشہور ہے، خبر غریب ہے، خبر عزیز ہے، خبر مشہور ہے۔ دوسری سائڈ پہ اخبار متواتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ لفظ کے اعتبار سے ذخیرہ حدیث میں صرف ایک ہی حدیث متواتر، معنوی اعتبار سے بہت۔ یہ جس کو ہمارے عرف میں معراج کہتے ہیں، عمومی اعتبار پہ تو پورا سفر ہی معراج کہلاتا ہے۔ معراج کا جو لغوی معنی ہے وہ سیڑھی، جس کا سہارا لے کے کوئی بندہ نیچے کی چیز پہ اوپر چڑھا جاتا ہے، جو کبھی مکان کے ساتھ لگا کے اس پہ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ معراج کا لغت میں معنی سیڑھی، تو اصطلاح میں پھر اس کا معنی جو معروف ہے، اتفاق قوم مخصوص علی امر مخصوص، یہ اصطلاح ہے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ کسی لفظ کا وہ مخصوص معنی جو اس فن میں مراد لیا جائے، جس فن سے اس کا تعلق ہے۔ یہ معراج اہل اسلام کے ہاں یہ معروف معنی ہے کہ سرکار کا سفر جو رات کے قلیل ترین حصے میں طے ہوا۔ تو محققین کے ہاں اس کو تین حصوں میں سمجھنے کے لیے اور اس کے بارے میں نظریہ اپنانے کے لیے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ اسراء، کیا کہتے ہیں؟ اسراء۔ دوسرا حصہ معراج، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر کثیر تعداد احادیث سے امت محمدیہ تک پہنچا ہے، جن کو ہر صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ معنوی اعتبار سے حد تواتر کو چھوتی، جن کی حتمی طور پر بھی تعداد کتابوں میں لکھی۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 33 صحابہ کرام جن کی روایات سے معراج کا سفر امت محمدیہ تک پہنچا۔ بعض کتابوں میں یہ کہا ہے کہ 30 کے قریب صحابہ کرام ہیں جنہوں نے معجزہ معراج سرکار سے سن کر امت محمدیہ تک اس کی تفصیل بہم پہنچائی۔ اس حصے کا جس کی ابتدا ہوتی ہے مسجد اقصی سے اور اس کی تکمیل ہوتی ہے سدرۃ اس کا انکار کرنے والا شخص اہل سنت کے نظریے سے خارج، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں، وہ اہل سنت کے نظریے سے خارج، گمراہ ہے، بے دین ہے۔ تیسرا حصہ ہے جس کو کہتے ہیں اعراج، توجہ ہے نا، ذرا غور کا میں طلبگار ہوں تاکہ میں ذرا آگے بڑھ سکوں۔ یہ ابتداً اس کی تعریف یاد کرنا اور سمجھنا کہ معراج کیا ہے۔ اس کا تیسرا حصہ جس کو کہتے ہیں اعراج، اس کا آغاز ہوتا ہے سدرہ سے، اس کی ابتدا ہوتی ہے وہاں سے جہاں پہ ساری مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے، اس سے اوپر تو کوئی جا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کائنات کی جہاں پہ حد اڑان ختم ہو جاتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کے مقام کا عروج، اس سے آگے کوئی شے اوپر، نیچے کی کوئی شے اوپر نہیں چڑھ سکتی۔ توجہ ہے نا، میں ذرا چاہتا ہوں بھائی ذرا پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرا میری طرف مسکراہٹ سے ذرا دیکھیں گے تو میں بھی ذرا خوش ہو جاؤں۔ تو اس کا تیسرا حصہ ہے حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ارشد نعیمی صاحب ابھی مجھے کان میں فرما رہے تھے کہ
ہمارے ایک دوست ہیں سرزمین انگلینڈ میں، حضرت علامہ مولانا محمد علی اظہر صاحب، تو آپ سے پہلے انہوں نے بھی مجھے فون پہ فرمایا، وہ میرے سرپرست ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، تقوی میں بھی، اور بڑے تحمل اور بڑے بردبار، بڑے معاملہ فہم، انتہائی زیرک، ان کے ساتھ سے مجھے زندگی میں بہت فائدہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی عطا فرمائے۔ اچھا، میں جو بات عرض کر رہا تھا، تیسرا حصہ جس کو کہتے ہیں اعراض، اس کا آغاز ہوتا ہے سدرہ سے، اور اس کی تکمیل ہوتی ہے، سدرہ سے ابتدا ہے اور اس کی انتہا ہے مافوق تک۔ مافوق کہاں تک؟ جہاں تک رب نے چاہا۔ سدرہ سے اس کا آغاز ہوا، اس کی تکمیل ہوئی ہے مافوق تک۔ مافوق کہاں تک؟ جہاں تک رب نے چاہا۔ اس کی تفصیل انسانوں کو اتنی ہی معلوم ہو سکی جتنی مصطفیٰ نے اپنی زبان سے بیان کر دی۔ اس کے علاوہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث سے بطریق عبارت النص ثابت ہے جو اخبار احاد سے تعلق رکھتے، جن کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اخبار احاد کی جو سب سے نیچے سے پہلی قسم ہے، نچلی نہیں میں کہتا ہوں، جس کو کہتے ہیں خبر غریب۔ خبر غریب وہ نہیں جو ہمارے ہاں غریب ہوتا ہے، یہ ایک محدثین کی اصطلاح ہے۔ غریب بمانا عجیب، انوکھی سی۔ ہمارے ہاں تو غریب ہوتا ہے نا، جو جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں غریب، یہ ایک غریب کا معنی عجیب بھی ہوتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں نا، غریب و سادہ ہو رنگین ہے داستان حرم۔ لاہور والے لوگ ہو، ذرا میں آپ سے کہتے غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ لیکن غریب سادہ رنگین کیسی بات ہے، کمال کر دیا۔ سادہ بھی ہو رنگین بھی ہوتا ہے، لیکن اقبال جان کے دیکھتا ہے نا، ایک رخ سے دیکھو تو سادہ نظر آتی، دوسری نظر سے دیکھو تو رنگین نظر آتی، عجیب نظر آتی ہے، غریب نظر آتی ہے، اس کی شان ہی جدا ہے۔ تو یہ بطریق عبارت النص اخبار احاد سے یہ حصہ ثابت ہے اس کا، اور پھر قرآن مجید کی سورہ والنجم کی بعض آیات سے، جن میں سے بھی میں نے کچھ پڑھی ہیں، یہ بطریق اشارت النص ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا شخص قسمت کا محروم ہے۔ جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں اس کی تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے، تو عرف عام میں یہ پورا سفر معراج۔ اب اس سفر کا منتہا کیا ہے، اس سفر کا مقصود کیا ہے؟ جی کیوں سفر ہوا؟ بیٹھے بٹھائے سرکار کو فرمایا چلو جی، اس کا مقصود کیا ہے؟ کبھی مسجد حرام سے اٹھایا، اقصی میں لے گئے، انبیاء کرام کا سرکار کو مقتدا بنا دیا، مقتدی ہو گئے سارے نبی، پھر آسمانوں پہ تشریف لے گئے، بیت المعمور میں جلوہ فرما ہوئے، فرشتے سارے پیچھے کھڑے کر دیے، جنت کے نظارے کر لیے، دوزخ کے احوال دیکھ لیے، سدرہ پہ گئے، جبریل کو روک دیا، پھر چل دیے۔ اس سفر کا منتہا اصل میں ہے کیا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج یہ ہے کہ مسجد حرام سے اقصی کو پہنچ جائیں، یا مسجد اقصی سے آسمانوں پہ پہنچ جائیں، یا آسمانوں سے ساتوں آسمانوں پہ پہنچ جائیں، یا سدرہ پہ پہنچ جائیں، یہ معراج ہے؟ نہیں، یہ ان چیزوں کا معراج ہے جن کو
یہ ان چیزوں کا معراج ہے جن کو سرکار نے اپنے قدموں کی برکت سے شرف یاب کیا. سرکار کا معراج وہاں ہے جہاں کی ہمیں خبر نہیں. وہ جو ایک مرزا غالب کا ایک شعر ہے، آپ چونکہ بہت اردو دان لوگ ہیں، وہ کہتے حد ادراک سے پرے ہے میرا مسجود. اللہ اکبر. آپ نے کہا سبحان اللہ. میں سمجھ گیا کہ یہ شعر سمجھ گیا. وہ کہتے حد ہے تو وہ اردو کا شاعر ہے، کبھی کبھی بات بڑے پتے کی کر جاتا ہے. حد ادراک سے پرے ہے میرا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے. پھر سنوں گے سمجھ آئے گی آپ کو اردو پڑھ. کہتے حد ادراک سے. مرزا غالب اسد اللہ خان غالب چشتی بابا، یہ چشتیہ سلسلے میں بیعت کی ہے. علامہ فضل خیر آبادی کا ہم نوالا ہم پیالہ رہا. اور یہ جو حضور کی کتاب ہے، جس میں کیا کتاب کا نام ہے جو علامہ فضل خیر آبادی کی جو لکھی سرکار کی شان پہ کہ سرکار کی نظیر ممکن نہیں، کیا نام ہے؟ امتناع النظیر. امتناع النظیر کو اس نے اردو نظم میں پرو کے رکھ دیا. اور پہلی مرتبہ جب اس نے پرویا نا تو وہ یہ نظریہ دے بیٹھا، اسے یہ سمجھ ہی نہیں آئی. وہ یہ نظریہ، کیونکہ فضل خیر آبادی تو اور شاعر، علامہ فضل خیر آبادی جنہوں نے وہابیت کا سر کوٹ کے رکھ دیا، یہ اہل علم کو معلوم ہے. تو انہوں نے اس سے خود لکھی امتناع نظیر، دوسرے کہا کہ ذرا پرو دے اس کو. اس نے پرویا تو یہ کہہ بیٹھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر اللہ کے قدرت میں ہے لیکن بناتا نہیں. تو آپ کو دکھائی تو آپ نے فرمایا یہ تو اوروں کا نظریہ پیش کر دیا. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ محالات قدرت میں سے نظیر نہیں، مثل ممکن ہی نہیں. تو پھر اسے کہا کہ اس کو کاٹو. اس نے کہا نہیں کاٹتا نہیں، اس کو یہاں سے آگے شروع کرتا. اتنا لکھنے کے بعد پھر آگے کہا کہ یہ بد عقیدہ لوگوں کا نظریہ ہے، جن کا صحیح عقیدہ ہے اب پیش کرتا ہوں. حد ادراک سے پرے ہے میرا مسجود. کبھی میرے ساتھ چلو نا، میں تقریر سناؤں گا آپ. حد ادراک سے پرے ہے میرا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں. جہاں جہاں مصطفیٰ نے قدم ٹکائے یہ ان کا معراج. مصطفیٰ کے معراج کا آغاز ہوا ہے سدرہ سے، اس کی تکمیل پھر ہوئی ہے ثم دنا فتدلی. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہی ہماری تقریر کا اصل مضمون ہوگا آج. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ صحیح بخاری جلد پہلی صفحہ نمبر 1120 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضور فرماتے میں سفر کرتا 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 جا رہا تھا حتی جا سدرۃ المنتہا بدن الجبار. توجہ رکھیے کیونکہ یہ مضمون بڑا اہم ہے. ایک ہوتی ہے روایتی سی تقریر ہو، وہ آپ کو معلوم ہے، مجھ سے زیادہ آپ کو یاد ہوگی کیونکہ یہ مضمون اتنا اہم ہے. اور اللہ اہل سنت کا بھلا کرے، ان کے جو خطیب ہیں جو خدام ہیں انہوں نے بیان اس قدر کیا ہے کہ شاید ہی کوئی گوشہ رہ گیا ہو جو بندوں کو معلوم ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں سفر کرتا کرتا جا رہا تھا یہاں تک کہ سدرہ کا مقام آیا. اور سدرہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہماری زبان میں عربی میں سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں. وہاں پہ کہتے فرمایا کہ ایک درخت ہے تو بیری کا درخت نہیں ہے، اصلا بیری کے درخت کے مشابہ. اس پر تفصیل آپ کو معلوم ہے، بہت تقریریں ہوتی رہتی ہیں کہ اس درخت کے اوپر جو پتے ہیں بڑے بڑے اور اس کے پھل ہیں
مٹکوں جتنی، اس کے اوپر اس قدر فرشتوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، ادھر قدر کثرت کے ساتھ ہے جن کا احصاء و شمار ممکن نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں سفر کرتا کرتا جا رہا تھا یہاں تک کہ سدرہ آیا، حالانکہ سدرہ تو ادھر ہی کھڑا تھا، سرکار تشریف لے۔ یہ بھی ایک قاعدہ ہے، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں جی گاڑی میں بیٹھے کہتے ہیں جی لاہور آ گئے، لاہور تو ادھر ہی رہتا ہے، آگے چلتے کہتے ہیں جی کون سا اسٹیشن آیا آگے، ملتان آ گیا، یعنی ہم ملتان آ گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد سدرہ کے مقام کے بعد میرا بڑھنا تو نام ہی کا تھا، وَدَنَ الْجَبَّارُ، دنا کا فائل جو ہے یہ جبار ہے، وَدَنَ الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ، پھر میرا بڑھنا تو نام ہی کا رہ گیا تھا، اصل سے یہ جو قرب کا فعل تھا رب کی طرف سے ہو رہا تھا۔ یعنی اس کو آسانی کے ساتھ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سفر کر لیا، سدرہ پہ آئے، اب آگے جانا چاہتے تھے، جبریل کو پیچھے سے ساتھ چلا رہا ہے، وہاں پہ آ کے اس نے معذوری ظاہر کی، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ یہ حدیث میں الفاظ بھی آئے ہیں، سرکار نے اصرار بھی کیا چلو آگے کہتے لو دنوت ان لا ترک، اس سے آگے انگلی کے پور کے برابر آگے بڑھ گئے نا جل کے رات ہو جانا، یہ میرا بس نہیں ہے، کیونکہ انوار و تجلیات کا جو نزول ہوتا ہے میری وسعت اور میری کشادگی میں وہ پاور نہیں کہ میں اس کو برداشت کروں۔ یہ شادی شرادی کا بھی ایک بڑا مشہور اس کو پڑھویا انہوں نے اپنے شعر میں، ہمارے ہاں پڑھا بھی جاتا ہے، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسودت پرم، آقا اگر بال برابر آگے بڑھ جائیں جل کے، سرکار نے پھر جبریل کو ادھر ہی چھوڑا، وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا تھکے تھے روح النمی کے بازو، چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے بلبلے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، ادھر سے فہم تقاضے آنا، ادھر تھا مشکل قدم بڑھانا، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، باڑے محمد کریہ احمد قریبا سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، گمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلدے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے۔ اور ایک کمزور سی روایت صاحب معارج النبوہ معین وائز کاشفی نے بھی کسی مقام سے اٹھا کے نا اپنے معارج میں رکھا، ذرا میں بھی دلچسپی کے لیے تھوڑی ظاہر کر دیتا ہوں، اس کا اقرار میں نے کیا میں کمزور سے، سرکار نے جبریل امین سے پر میں آگے چلنا، توجہ ہے نا، چل تھوڑا سا میرے ساتھ آگے چل، تو جبریل امین نے عرض کیا سرکار میرا بس نہیں، یہ جو معارج صاحب معارج النبوہ